بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت فلسطین اور اسرائیل جنگ 2023۔ ایک اللہ والی کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اقصیٰ میں تشریف آوری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت دی ہے اور آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر ہے۔ جو خواب آیا ہے، ایک مسلمان عورت ہے، اس کو خواب آیا ہے اور اس کی جو یعنی کہ خواب عربی میں ہے، اس کی جو تشریح کی ہے جنوبی افریقہ سے مفتی محمد امجد صاحب ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو فلسطین کے اندر جس بہن کو یہ خواب آیا ہے اس کی تعبیر انہوں نے بتائی ہے، اور جو عربی میں انہوں نے یعنی کہ خواب بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف فرما ہے اور آپ کے ساتھ ایک شخص بھی ہے اور آپ کے ساتھ بہت بڑا ایک لشکر ہے اور آپ نے فتح کی نوید سنائی ہے۔ وہ خواب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے اور خصوصاً فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی۔ تو آئیے اس خواب کو سنتے ہیں۔ اس خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے اور آپ نے کیا بیان فرمایا وہاں پر۔ آئیے خواب کی تعبیر سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیزو، یہ ایک خواب ہے، بشارت، اور یہ حق ہے۔ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات۔ بہرحال یہ جو رؤیا صالحہ ہوتے ہیں ان میں بڑی بشارت ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ایک عالم ہے فلسطین میں غزہ کے رہنے والے، انہوں نے اپنے ایک اہل تعلق میں سے کسی کی بیوی نے خواب دیکھا ہے، اس کو اس میں بیان کیا ہے دل سے۔ ماشاءاللہ یہ جید علماء میں ہے، اہل السنہ والجماعہ، اپنے صحیح علماء میں، اور حق کو بالکل بغیر کسی ڈر اور خوف کے پیش کرنے والے۔ خیر، تو انہوں نے اس میں جو بیان کیا ہے میں اس کا خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ بہت سے ہیں بیچارے، اکثر وہی ہیں جو اردو سمجھتے ہیں، عربی نہیں جانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس دن وہ جو ہاسپٹل تھا جس کے اوپر اس نے بمباری کر کے اور بہت ہزاروں کو شہید کیا، مستشفى المعمدانی، تو اس دن وہ ایک دوست کہتے ہیں ان کی بیوی نے خواب میں دیکھا وہ بہت غمگین تھی اور رو رہی تھی اور بہت بے چین تھی اور درود شریف پڑھ رہی ہے، استغفار کر رہی ہے اور اللہ سے لو لگائے ہے اور آہوزاری ہے۔ اسی حالت میں ان کو نیند آئی۔ ہاں، تو اس دن سبھی غمگین تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کون غمگین نہیں تھا، کس کا دل ٹوٹا ہوا نہیں تھا۔ بہرحال انہوں نے دیکھا کہ مسجد اقصیٰ کے صحن میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ کے ساتھ ایک شخص ہیں، اور دنیا بھر کے مسلمان ارد گرد ہیں، ہندوستان کے ہیں اور عراق کے ہیں اور شام کے ہیں اور ادھر ادھر جہاں جہاں ظلم و ستم ہو رہے ہیں، بہت سارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی کمزوری، بے بسی، تکلیفیں، پریشانیاں، ان سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ سب ہمارے ساتھ معاملات ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سن رہے ہیں اور یہ تبسم مسکرا رہے ہیں۔ اور جب وہ بیان کر کے یہ فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ زُمَرًا، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، جب شہادت ملے گی تو پھر ہاں جنت میں تمہیں داخلہ نصیب ہوگا۔ اور یہ فرمایا کہ نصر اللہ آت فابشروا، اے اللہ کے بندو، جلدی ہی اللہ کی مدد آنے والی ہے، لہذا خوشی مناؤ اور خوش رہو، مایوسی اداسی کو پاس آنے نہ دو۔ تو ایک شخص نے سوال کیا متی ھذا الفوز یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کامیابی کب آنے والی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشہادۃ فی سبیل اللہ ہی الفوز الحقیقی، یہ جو اللہ کے راستے میں شہادت ہے یہ تو حقیقی کامیابی ہے اور واقعی حقیقی کامیابی ہے، کیونکہ اتنی عظیم عجیب حیات میں برزخی ملتی ہے اور ایسے معاملات
شہید کے ساتھ ہیں. بہت بشارتیں ہمارے پاس ہے. لوگ کہتے ہیں، آپ کہتے رہتے ہیں بہت بشارتیں آ رہی، کچھ سنا دو. ایک 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 مجاہد ابھی شہید ہو رہا ہے تو شہید کو 6 انعام دیے جاتے ہیں موت سے، یعنی موت کے وقت میں. ان میں سے ایک یہ ہے، مرنے کے بعد شہید کو 6 انعام، ان میں سے ایک یہ ہے کہ موت سے پہلے اسے اپنا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. وہ شخص لیٹا ہے اور کہہ رہا ہے، یا اخوان واللہ لو ترون ما ارا، اگر خدا کی قسم تم وہ دیکھو جو میں دیکھ رہا ہوں. اللہ اللہ اللہ، جنت عرضها السماوات والارض، میں ایسی جنت دیکھ رہا ہوں جس کی چوڑائی زمین اور آسمان. یہ ایک تعبیر ہے قرآن میں، مراد یہ ہے بہت بڑی جنت. اور پھر مسکرا رہا ہے اور زخموں سے چور ہے اور دنیا سے جانے کا وقت ہے. وہ ساتھی کہتے ہیں کچھ وصیت کرو، تو کہتا ہے کہ بس میں وصیت کرتا ہوں، اوصیکم بتقوی اللہ، تقوی اختیار کرو اور عملیات الاستشادیہ، آگے بڑھ کر دشمن پر حملہ آور ہو جاؤ اس طرح کہ بس اب لوٹنا نہیں، اب اللہ کے پاس پہنچنا ہے. یہ ہے خلاصہ. اور پھر مسکراتا ہے، پھر وہی بات کہتا ہے کہ میں وہ جنت دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا، اور بس میں تو اب جانے والا ہوں، اب جا رہا ہوں میں. اس کے بعد کہتا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، یہ اللہ یوم آخرت پر جو ایمان نہیں رکھتے اور ہمارے ساتھ میدانوں میں ہیں، ان کے ساتھ جم کے ڈٹ کے لڑو، ڈٹ کے اور جم کے ان سے قتال کرو. ایسی چیزیں ہیں یہ ہے کہ ایمان والے کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے. خیر، میں دوسری طرف چلا گیا تو فابشروا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی کامیابی یہ ہے جو شہادت ہے. اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے اپنی مکی زندگی میں پیش آئے ہوئے حالات کے، بھوک تھی، پیاس تھی، دشمن کی طرف سے حصار تھا، محاصرہ تھا، ہجرت تھی، اپنے وطن کاروبار کو سب کو چھوڑ دینا تھا. اور نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو اس وقت میں صبر کی تلقین فرماتے تھے. بیچ میں یہ خطیب جو خواب بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس راہ میں جمنا اور ثابت قدمی اور صبر اور ڈٹے رہنا، یہ بس دلیل ہے کہ کامیابی آنے والی ہے اور اللہ کی مدد آنے والی ہے. پھر دوبارہ اس شخص نے کہا کہ متی ھذا الفوز یا رسول اللہ، یہ کامیابی کب ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے پھر سے جواب ارشاد فرمایا ان الشہادۃ ہی الفوز الحقیقی، حقیقی کامیابی یہ ہے کہ ایک مرد مومن کو شہادت مل جائے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ایسا عظیم الشان لشکر حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے، کہتے ہیں لا تعد ولا تحصى، جس کی کوئی گنتی نہیں ہے. اجسامہم ضخمہ، ان کے جسم بہت بڑے بڑے ہیں اور ان کے چہرے نور ہیں، نور. ان کے ہاتھوں میں بڑے عجیب قسم کے تلواریں ہیں اور نیزے ہیں وغیرہ اور ہتھیار لیے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ستنصرون بہذا الجیش، یہ لشکر ہیں اللہ کے جن کے ذریعے سے تمہاری مدد کی جائے گی. اور حضور علیہ السلام نے پھر ثم اشار لهم للجيش ان اقتلوا هؤلاء، نبی علیہ السلام نے اس لشکر کو اشارہ کیا ان سب کو قتل کرو جو بہت سے دشمن سامنے تھے وہاں. اور وہ کون تھے؟ ہؤلاء الیہود، یہودیوں کو قتل کرو. وہ جو لشکر تھا وہ یہودیوں کو قتل کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگا. ففرح المسلمون بنصر اللہ، اور مسلمان اللہ کی مدد کو دیکھ کے خوش ہو گئے. فسألته في الرؤيا، تو یہ جو خاتون جو اللہ کی نیک بندی جس نے خواب دیکھا تھا، اس نے پوچھا کہ خواب ہی میں پوچھا انت محمد رسول اللہ، آپ ہی محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم میں ہی تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. اور یہی خواب ختم ہوا. میرے ایک تو ناظرین، آپ نے خواب سن لیا. تو الحمدللہ میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں انشاءاللہ اللہ کی مدد آنے والی ہے. انشاءاللہ اللہ مسلمانوں کی مدد ضرور کرے گا. تو ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کر دینا اور کمنٹ بھی کرنا، لائک بھی کرنا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.